والا بن گیا، بے شک وہ وفات کے دن کے ساتھ نسبت ہوئی۔ تو یہ ہمیں یہ چیزیں، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن وصال ہوا، وفات ہوئی، اور اسی دن آگے دیگر جو اس دن کے چیزیں بیان کیا گیا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ بھی عید کا دن ہے، اور جس دن یعنی جمعہ کے دن وصال ہوا اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کا ہی دن قرار دیا۔ تو وصال سے کبھی غم بنانا مقصود نہیں ہوتا، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اور ایک جو انبیاء کرام کے ساتھ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے کہا کہ بے مثل و بے مثال ہوتی ہیں، تو آپ ایک اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کر رہا ہوں، تو جب اس خواب پر آپ نے عمل کیا اور اللہ پاک کی اس رضا کو حاصل کر لیا، تو جب ایک نبی کا خواب عام، کیونکہ بمنزلہ وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب عام بندے کے خواب جیسا نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخصیت کا خواب بھی اتنا بلند مرتبے والا ہو، اس کی ذات کسی عام شخص کی مثل ہو؟ تو جو چیز بھی انبیاء کرام کے ساتھ جن کی نسبت ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ازواج مطہرات کی نسبت ہوئی، ظاہری طور پر ہر جو عورت کے ظاہری جسم مبارک ہیں عام عورتوں کے جسم، اسی طرح جسم مبارک ہے ان کا، امہات المومنین کا، لیکن اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، کہ دو لام اور نون کی تاکید کے ساتھ کہ ہرگز تم دوسری عورتوں کی مثل نہیں ہو۔ جب بال مبارکہ اور طریقے سے تھے کیا اور کوئی ذات، حالانکہ ان میں سے ایسی بھی ہیں جن کے والدین عیسائی تھے یا یہودی تھے، لیکن جب وہ نسبت مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہو گئی تو اللہ پاک نے ان کو بھی عام عورتوں کی مثل نہیں چھوڑا۔ تو یہ چیز پہلے ذہن میں جب رکھی جائے تو آگے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اب موت کیا ہے؟ موت جسم اور روح کی علیحدگی کا نام ہے۔ جب وَنَفَخْتُ فِيهِ روح، حضرت آدم علیہ السلام کی پتلے میں روح پھونکی گئی تو اب ایک بشر تخلیق ہو گیا، آگے ان کی نسلیں، جو بھی نسل ہے ان میں جسم ہوتا ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے، تو جب دونوں چیزیں بنتی ہیں تو وہ بشر اور زندہ انسان بنتا ہے۔ جب اسی روح کو جسم سے نکال لیا جاتا ہے تو یہ موت واقع ہو جاتی ہے، اس چیز کو موت کہتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، سورۃ ملک شریف میں پہلے موت کو پیدا کیا گیا پھر زندگی کو پیدا کیا گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن یہ بھی ذکر ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کی موت آئے گی۔ تو موت ایک الگ چیز ہے، موت کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ موت نہ ہی عیب ہے نہ ہی نقص ہے، بلکہ عام ایمان والے مومن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والا ہوگا اس کے لیے موت تحفہ ہے، موت تحفہ ہے۔ اور شہید اگر اس کو مقام شہادت ملتا ہے تو رب تعالیٰ کے پوچھے گا کہ کیا کوئی اس آگے برزخی میں آخر اخروی زندگی میں کوئی خواہش ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور میں اللہ پاک کی راہ میں مجھ پر پھر موت آئے، پھر وہ چیز آئے، تاکہ اتنا اس چیز کا اس کو سرور اور اس کو اجر دے کر وہ چیز کی دوبارہ تمنا کرے گا۔ تو موت کوئی نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے۔ تو جب عام مومن کے لیے یہ عیب نہیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیسے عیب ہو سکتی ہے؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معاملہ، جیسے دیگر انبیاء کرام کی باقی چیزیں بھی عام انسانوں جیسی نہیں، ان کو وہ عظمتیں اور شانیں حاصل ہیں، اسی طرح امام الانبیاء کو جہاں پر دیگر معاملات میں فضیلت اور کمالات آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، وصال مقدس میں بھی آپ کو وہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اور
ہم کبھی بھی وصال مقدس کو بیان کرتے ہوئے نہ ہی ہمیں اہل سنت کو ہچکچاہٹ ہونی چاہیے، نہ کوئی شرمندگی ہونی چاہیے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے۔ حالانکہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یہ معاملہ ہے تو مر کیوں گئے، فلاں مر کیوں گیا، تو مرنا عیب ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے جو چیز منسلک ہو جائے وہ امت کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کتنی کثرت کے ساتھ احادیث کی جو کتب ہیں ان میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور ثقہ راوی ہیں ان کے، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کیسے بہتر ہے؟ فرمایا کہ جب اس دنیا میں ہو تو ہر چیز ہی میری تمہارے لیے بابرکت ہے، اعلیٰ ترین ہے تمہارے لیے، لیکن جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو اس چیز پر میں خوشی کا اظہار کروں گا، اگر اعمال کمزور ہوئے، کیونکہ ہمارے اعمال گناہ والے ہیں عام طور پر، تو جب ایسے گناہ گاروں کے اعمال نبی علیہ السلام پر پیش کیے جائیں گے تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا اس دنیا میں رہنا بھی امت کے لیے بہترین تھا، اور اس دنیا ظاہری دنیا سے پردہ فرمانا، ظاہری دنیا سے پردہ فرمانا، کیونکہ روح اور جسم کا ایک تعلق جو منقطع ہوتا ہے یہ موت ہے۔ تو وصال مقدس کے بعد آپ کا اس دنیا سے چلے جانا بھی امت کے لیے بہتر ہے اور بہترین ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا کہ جو انبیاء کرام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا مٹی پر حرام ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ درود عام دنوں میں تو فرشتے لے کر آتے ہیں، لیکن جمعے کا دن میں مجھ پر تمہارے نام لے کر اور باپو کا نام لے کر اور خود میں تمہارا یہ درود پاک سنتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کا وصال مقدس بھی امت کے لیے بہترین ہے۔ تو اب اس چیز پر آتے ہیں کہ وصال مقدس کا جو اس محفل کا ایک مقصد ہے انعقاد کرنے کا، کہ اس چیز کو بیان فرمانا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وصال مقدس کی خبریں پہلے دینا شروع کر دی، پہلے امت کو بتایا، صحابہ کرام کو بتایا۔ آپ شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے کر گئے اور وہاں آپ نے خطبہ پڑھا، ممبر پر آپ نے ان کے لیے دعا کی اور پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے کہا کہ میں تمہارے لیے آگے پیشرو بننے کے لیے آگے اگلی دنیا میں جا رہا ہوں، اور میں حوض کوثر کو ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ معاملہ تو قیامت کے بعد ہوگا نا، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کوثر کو ابھی اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر کوئی فکر نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ تم دنیا کی امت کے بارے میں کہا کہ دنیا کی اس کو تلاش میں پڑ جاؤ گے اور اپنے غافل ہو جاؤ گے۔ اور جی آپ نے اپنے وصال مقدس کی خبر وہاں سنائی، کہا کہ میں تمہارے لیے پیشرو بننے کے لیے آگے جا رہا ہوں، تمہارے لیے مغفرت، تمہارے لیے اسباب پیدا کرنے کے لیے اگلی دنیا میں میرا اب اس ظاہری دنیا سے اس دنیا کی طرف روانگی کا ٹائم آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو اصحاب ہیں ان کی موجودگی میں فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہے یا اپنے رفیق اعلیٰ اللہ پاک کی بارگاہ میں چلا جائے۔ تو اس بندے نے رفیق اعلیٰ کی معیت کو قبول کر لیا۔ آپ نے یہ اشارہ فرمایا اپنے وصال مقدس کا، تو اس چیز کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس چیز کو سمجھ گئے، اور آپ اس حکمت، آپ کے اس بیان کرنے کی حکمت کو آپ سمجھ کے اور آپ رونے لگے، آپ رونے لگے۔ اور دیگر جو صحابہ کرام آپ اس کیفیت کو دیکھ کر آپ وہ بات سمجھنے لگے۔ تو یہ وصال مقدس کی آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اب ایک اللہ پاک کی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب موت کا یہ بھی دیکھ لیں کہ موت کو کیا کہا گیا، ذائقہ۔ تو کس چیز کا ذائقہ لینے سے وہ اب ذات ختم تو نہیں ہو جاتی،
تو ایک عام بندہ جب دوسری دنیا میں جاتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا، موت فنا کا نام نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور آپ کا ہر قسم کا وہ اس دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا؟ ہم تو ایسے الفاظ ہی نہیں منہ سے ادا کرتے. تو عام جو لوگوں کی موت ہوتی ہے یہ ایک وقت آ جاتا ہے، اس میں نہ گھڑی آگے ہوتی ہے قرآن پاک میں، نہ گھڑی پیچھے ہوتی ہے. تو جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کو بھی بعض ایسے حدیث مبارکہ میں یہ چیز موجود ہے کہ ان کو بھی اختیار دیا جاتا ہے یا وہ مقام تقویٰ رضا پر فائز ہو جاتے ہیں. تو وہ اگر اس دنیا سے نہ جانا چاہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ان کے میں اس سے پاک ہوں. تو میں اگر وہ شخص مرنا نہ چاہتا ہو تو میں اس کے وہ مرنے کا احکام حکم جاری نہیں کرتا. یہ حدیث مبارکہ میں ہے. ولی ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ آپ کے پاس ملک الموت آئے، کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، آپ نے ان کو ایک تھپڑ رسید کیا. اس تھپڑ رسید کیا تو یہ آپ انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ دیکھیں کہ ملک الموت نے کبھی کسی سے اجازت لی یا پوچھا، اور ان کا ایک دہشت ایک خوف ہوتی ہے موت کا نام سن کر بندے پر وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ کہاں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام